السلام علیکم، ٹاکر 7 کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی اور میرے ساتھ موجود ہیں سجاد ترین. اور آج کے پروگرام میں ہم نے خصوصی طور پر زحمت دی ہے، ہمارے ساتھ ایک سینئر سیاستدان، سابق وفاقی وزیر، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب میر باز کھتران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ کا ایک طویل عرصہ سیاسی جدوجہد میں گزرا ہے، اور بالخصوص جب بلوچستان کی سیاست کی بات آتی ہے، اور نہ صرف بلوچستان بلکہ نیشنل سطح پہ بھی، لیکن اس میں بلوچستان کی جو آواز بن کر سامنے آتے رہے ہیں، ان میں ایک نہ مٹنے والا ایک انمٹ نام ہے میر صاحب کا. تو آج کے پروگرام میں ہم ذرا گفتگو کریں گے ملک کی سیاست کے حوالے سے بھی، بالخصوص فوکس ظاہر ہے بلوچستان بھی ہوگا، اور جو موجودہ سیاسی حالات ہیں، مستقبل کی سیاسی صورتحال، اور خود میر صاحب کا جو اس سیاسی جدوجہد میں اپنا کردار ہے اپنی پارٹی میں بھی اور ملک کی سیاست میں بھی، اس پہ گفتگو کریں گے. بہت شکریہ میر صاحب وقت دینے کا. آغاز میں آپ کے سامنے جو سوال رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں میر صاحب کہ اس وقت پاکستان کی تمام تر سیاسی جدوجہد میں جب ہم بات کرتے ہیں تو حلقے کی سیاست کی جاتی ہے، اور آپ کے علم میں ہے الیکٹیبلز کی بھی بات ہوتی ہے، دیگر معاملات بھی ہیں، ان ڈیٹیل اس پہ بات کرتے ہیں، مگر ابار خان سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کا حلقہ جو ہے وہ ریسنٹ الیکشن میں جو کسی حد تک جو حلقے تبدیل بھی ہوئے ہیں، کتنا حلقہ آپ کا ہے، کس حد تک ہے، وہاں پہ کیا مسائل ہیں، آپ ہمیشہ وہاں سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں، ذرا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کر دیں ابتدا میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نقی بھائی تھینک یو. آپ کا خصوصاً سجاد ترین کا پرانے دوست بھی ہیں آپ لوگ، اور سچ ٹی وی سے اپنا لگا ہوا ہے خصوصی طور پر. تو یہ ایک تو بڑی بات یہ کہ سعیدوں کا ٹی وی ہے، اور ہم بھی سعیدوں کے بھانجے ہیں، اللہ کا فضل ہے ماشاءاللہ. تو یہ بھی ایک لگا یہ تو سوال ہے، یہ تو چلو کریں گے بعد میں. بالکل. تو اس سے ہٹ کر کے میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں تک اپنے حلقے کی بات کی، تو حلقے بلوچستان میں جب زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی، اس میں یہ پرپوز کرنے والا تھا کہ بلوچستان کو کم از کم پر ڈسٹرکٹ ایک این اے کی سیٹ دینی چاہیے. اگر یہ نہیں دیں گے تو پھر بلوچستان میں وہ ترقی والے وہ خواب پورے نہیں ہوتے ہیں. اور میرے ساتھ کافی حد تک زرداری صاحب ایگری بھی کر گئے تھے، اور وہ بل بھی آج تک غالباً کہیں پڑا ہے، تو بل بھی موو ہو چکا تھا. کیونکہ اس وقت موجودہ حالات میں آپ کو بتاؤں منارٹیز سے بھی کم ہے بلوچستان کی قومی اسمبلی کی سیٹیں. جب اتنے بڑے صوبے کی قومی اسمبلی میں آواز یہ ہوگی، تو اب یہ جو ابھی ریسنٹ گزرے اس میں ہوئے ہیں یہ حد بندی ڈیلیمیٹیشن ہوئی، اس میں یہ ہوا کہ آج جس الیکشن جس حلقے سے میں لڑا ہوں وہ 9,60,000 پاپولیشن کا حلقہ ہے، جس میں 5 ڈسٹرکٹ ہیں، اور 5 ڈسٹرکٹ جس میں امپورٹنٹ ترین، اور وہ ڈسٹرکٹ جہاں پر آپ پکے روڈ سے 1 فٹ بھی نیچے اترتے ہیں یا آپ کو لینڈ مائن کا خطرہ ہے، یا دوسرے جس میں بارکھان ہے، کولو ہے، دیرہ بگٹی ہے، سبی ہے، کچھی کی ایک تحصیل بھاگ ناڑی وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. اور لہڑی ہے جو ڈسٹرکٹ تھا پھر مرج ہو گیا سبی. تو بجائے اس کو ایک ڈسٹرکٹ کا کرنے، یہ 5 ضلعوں میں یہاں پر بابو نے بیٹھ کر کے اور وہ جو ہے نا ایک نقشہ بنا دیا. اور یہ بتاؤں میں آپ کو کہ اب بھاگ ہے نا جی بھاگ تحصیل ہے ڈسٹرکٹ کچھی کا، اور اس کا این اے اور بنتا ہے، پروونشل سیٹ اور بنتی ہے، اس حلقے میں نہیں ہے. جس طرح سے ہمارا پرانے حلقے میں موسیٰ خیل میں شیرانی علاقہ ملا ہے، شیرانی کا پروونشل ووٹ وہ بندے وہاں جا کر لیتے ہیں، اور نیشنل والا جو ہے وہ ادھر آنا پڑتا. مطلب عجیب کھچڑی بنا کر کے پتہ نہیں کس نے ان کو میپ بنا کر کے دیے، یا میرا خیال ڈیلیبریٹ کیا گیا ہے، جو بھی ہے بہرحال نقصان پہنچایا گیا. تو ڈیلیمیٹیشن میں تو یہ ہوتا ہے نا کبیر صاحب کے عام طور پہ تاثر یہ تھا کہ بڑے حلقے ان کو چھوٹا کیا جائے، بڑا کر دیا گیا. سجاد ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سجاد صاحب آپ کوشچن کرنا چاہیں گے. میر صاحب اعتزاز نقی نے کیونکہ آپ کے حلقے کی اور بلوچستان کی بات کی، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ آئی اور زرداری صاحب کو صدر بنوانے میں آپ نے بڑا رول کیا، بلوچستان میں آپ نے لوگ دوستوں سے پرانے دوستوں سے رابطے کیے، پھر آپ نے بلوچستان کے بلوچوں سے زرداری صاحب کو کہا کہ حکومت جو ہے معافی مانگے. تو آپ وہ بتائیں ذرا وہ کیا پس منظر تھا، ذرا کہانی آج ہمارے ناظرین کو یہ بتائی جائے
کہ وہ آغاز حقوق بلوچستان پیکج وہ بھی ساری آیا وہ تو بعد میں آیا نا، پہلے وہ معافی مانگی پھر آزاد حقوق بلوچستان بھی ہے، وہ ذرا اس بتائیں۔ کا ایکچوئل وہ تو خیر زرداری صاحب کا اپنا بھی اسٹریچر بن گیا تھا، پریزیڈنٹ کے لیے ان کی اپنی زیادہ ایفورٹ تھی، بہرحال پارٹی میں جو کچھ چھوٹا بہت ہمارا شیئر تھا ہم نے بھی ضرور وہ اپنا رول پلے کیا۔ سب سے پہلے جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ نہیں بنے تھے اتنے تک گیلانی صاحب تھے پرائم منسٹر بنے اور مشرف پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا تھا، تو اس دوران زرداری صاحب سے ایک گپ شپ ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے بلوچستان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، تو مشورہ دوسروں سے بھی ہوتا تھا لیکن میرے سے علیحدگی میں جب پوچھا میں نے کہا جی جو بھی آمر آتا ہے، ڈکٹیٹر آتا ہے یا سویلین سیٹ اپ آتا ہے، جیسے بھی چینج سوئچ اوور ہوتی ہے باتیں تو ہر ایک بندہ اٹھ کر کے کہتا ہے کہ جی میں بلوچوں کو عام معافی دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ میں نے کہا جی بلوچوں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا عام معافی کا اعلان کر دیتے، تو کہتا ہے میں کیا کروں۔ میں نے کہا آپ ٹرینڈ چینج کریں، آپ یہ کہیں کہ جی میں بلوچستان کے ساتھ جو ہماری نہ کی ہوئی غلطیاں یا کسی اور کی غلطیاں جو جتنے پرانے 70 سال کی یا 65 سال کی ہیں اس میں بلوچوں سے معافی مانگتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں کہ بلوچ ہمیں معاف کریں، مرکز کو معاف کریں، اسلام آباد کو معاف کریں جو غلطیاں اسلام آباد سے ہوئی ہیں۔ تو جب یہ پریس کانفرنس انہوں نے ہولڈ کی تو بلوچستان میں پورا سینیریو چینج ہو گیا تھا اس وقت۔ اچھا میر صاحب، ہم سیاست پہ تازہ ترین صورتحال تو بات کریں گے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ماضی کی باتیں ہو جائیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، فاروق خان لغاری، جام صادق، حنیف محمد یہ جب گئے نواب اکبر بگٹی سے صلح کرنے کے لیے تو وہاں پر آپ بھی موجود تھے، اس وقت کیا صورتحال بنی، کیا اصل سٹوری کیا تھی، وہ آج ذرا قوم کو بتا دیں۔ سر 2 انسیڈنٹ ہوئے تھے، اب نواب صاحب تو بیچارے اس دنیا میں نہیں رہے، اب اس وقت بات کرنا فائدہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ شروع میں ہماری کافی آپس میں وہ چکپرش رہی، خاص کر کے فیڈرل گورنمنٹ کی جب بی کی تھی تو پھر ہماری بھی بڑھ گئی، بعد میں پھر اخیر میں ہمارے تعلق بہت اچھے بھی ہو گئے، میرے ان کے ساتھ ذاتی طور پر کافی بہتر ہو گئے تھے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس طرح سے 2 انسیڈنٹ یہ تھے، ایک تو یہ دبئی کا حاکم تھا شیخ محمد، جی وہ آیا کوئٹہ، تو ادھر سے میں تھا، جہانگیر بدر تھا، حنیف محمد خان تھا، ہمیں بھیجا بی بی نے کہ جا کر اس کو ریسیو کریں ایئرپورٹ پر، تو وہاں پر یہ پھٹا پڑ گیا۔ نواب بگٹی نے کہا کہ جی جس میں کھیتران شامل ہوگا یا فیڈرل گورنمنٹ والے ہوں گے وہ جو ہے نا ریسیو نہیں کریں گے، میں ریسیو کروں گا۔ ایئرپورٹ کے اوپر کافی پھٹا ہو گیا، خاص کر کے میری ذات کا، تو اس میں یہ ہوا کہ اس کے بھی بندے آ گئے، ہمارے بھی بندے آ گئے، اس درمیان میں پھر آئی جی تھے سردار خالد ایف سی کے آئی جی، اور اس نے حل یہ نکلا کہ انہوں نے حل نکالا، چیف سیکرٹری پونیگر تھے، ایس آر پونیگر، کہ وہ دونوں جا کر ریسیو کریں گے، نہ نواب بگٹی چیف منسٹر ریسیو کریں گے نہ میں کروں گا، تو اس لحاظ سے پھر میں بھی واپس آ گیا اور وہ بھی چلے گا، ان کو پھر وہاں سے خاران پتہ نہیں کس طرف روانہ کر دیا گیا۔ دوسرا یہ تھا پھر کسی نے کوئی رول پلے کیا تھا درمیان میں کہ بی بی کا اور نواب بگٹی کا آپس میں پیچ اپ کرنا تھا، جو ٹینس بنی ہوئی تھی صورتحال، تو وہاں پر میں آلریڈی ادھر سرکٹ ہاؤس کوئٹہ میں تھا، تو جام صادق علی اور فاروق لغاری، سردار فاروق لغاری اور اپنا یہ تھے حنیف محمد خان، جہانگیر بدر بھی تھے، یہ چاروں کو بی بی نے بھیجا کہ ٹھیک ہے جا کر اس سے بات چیت کرو۔ مجھے کہا گیا آپ سے ساتھ وہ بات کرے گا نہیں، میں نے کہا میں خود بھی نہیں آنا چاہوں گا، آپ بات کریں۔ وہ گئے، ڈنر ونر ادھر تھا نواب صاحب کے پاس، تو اس کے بعد وہاں سے حنیف خان نکلے، حنیف خان یا فاروق لغاری صاحب نکل کے انہوں نے بی بی کو کال کرنے کے لیے سرکٹ ہاؤس ہے جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا، کیونکہ موبائل سسٹم اس کو تھے نہیں، تو انہوں نے کہا جی نواب صاحب کمپرومائز کرنے کی تمام شکوں پر راضی ہے، ایک پہلی شک جو سب سے اس کی سخت ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں بی بی سے ہر کمپرومائز کرنے کو تیار ہوں، لیکن پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ کھیتران کو کیبنٹ سے جو ہے ریموو کریں۔ تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ فاروق خان لغاری کو بی بی نے یہ کہا، اس وقت وہ وابڈا کے منسٹر تھے، میں کشمیر فیز، شی سیڈ کہ جی آپ یہ وائنڈ اپ کریں اور واپس اپنے ہوٹل جائیں، اور صبح پہلے جیسے بھی وہ رات کی فیسلٹی نہیں تھی نائٹ اس کا جہاز کی، صبح یہ ڈائلاگ ادھر ہی ختم کر کے آ گئے، یہ کسی کو رائٹ نہیں کہ میں کس کو اپنا وزیر رکھوں یا کس کو ہٹاؤں، تو یہ اس طرح کے 2 سین ہوئے تھے۔ دیکھیں امیر صاحب، میں کیونکہ بہت ہوم ورک کر کے آیا ہوں آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے، اب بہت ساری شخصیات اس وقت موجود نہیں ہیں لیکن واقعات تو تاریخ میں موجود ہیں نا، واقعات تو تاریخ سے نہیں کھرچے جا سکتے۔ آپ نے یہ بات بتائی، اب میں سردار قیوم صاحب کے حوالے سے بات کروں گا کہ اس کے سردار قیوم صاحب کو آپ جب کشمیر میں تھے اور آپ یہاں فیڈرل منسٹر کشمیر تھے تو آپ نے کیا کیا کہ وہ کب چیختے تھے کہ جی ہمیں این او سی لے کے وہاں جانا پڑتا ہے کشمیر امور کی منسٹری سے، وہ کیا کہانی تھی جی؟
ایکچولی سے یہ تھا کہ وہ سردار قیوم تو آپ کو پتہ ہے شروع سے پیپلز پارٹی کے حق میں نہیں ہوا کرتے تھے. وہ جب ادھر ہم فیڈرل گورنمنٹ آ گئی تو میں ایک دو بار کشمیر گیا, ایک دفعہ کشمیر کانفرنس بھی ہوئی, وہاں بھی میں گیا. تو وہ میں جب کشمیر میں کسی کو بھی کال ملاتا تھا تو وہاں سے یہ رسپانس آتا تھا کہ سردار قیوم پریزیڈنٹ اور سکندر حیات پریزیڈنٹ تھا غالباً, یہ پرائم منسٹر اور پوری جو کیبنٹ ہے وہ اسلام آباد گئی ہوئی ہے, پوری کی پوری کیبنٹ. کوئی ایک بندہ نہیں ہوتا تھا جو کہ وہاں پر موجود ہوتا. تو پھر سردار قیوم آ کر کے ڈیلی ملتے تھے اپنا پریزیڈنٹ اسحاق کو کمپلینٹس لے کر کے کہ جی یہاں نوکریاں دے رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں, کھیتران صاحب یہ کر رہے ہیں. تو ایک کوئی اسٹیٹمنٹ میری طرف سے آ گیا تھا, اس پر بھی انہوں نے جا کر ایف آئی آر کرا دی تھی میرے خلاف کشمیر میں کہ جی مجھے تھریٹ کیا ہو. تو میں نے یہ کہا تھا کہ سردار انکلوڈنگ سردار قیوم اور اس کی جتنی کیبنٹ ہے وہ کشمیر سے مظفر آباد سے اسلام آباد آنے کے لیے منسٹری کشمیر افیئر سے این او سی لے کر آیا کریں گے. تو وہ جب ان کا یہ آرڈر ہوا تو وہ پھر غلام اسحاق خان کے پاس گئے, پھر بی بی نے کہا کہ یہ این او سی کا کیا چکر ہے. میں تو باقاعدہ اپنا وہ سرکولر بھی جاری کر دیا تھا. تو خیر بعد میں وہ چیز ہٹ گئی, ایسے ہم کرنا نہیں چاہتے تھے, کشمیر کے ساتھ تو ہمارا اور رشتہ ہے. لیکن پھر قیوم خان کے ساتھ حالات کافی ٹینس ہو گئے تھے. پھر آپ کو پتہ ہے جس طرح سے صلح ہوئی وہ بھی آپ کو وہ تاریخ کا ایک عام حصہ ہے. اچھا تھوڑا سا اس پہ, چونکہ ابھی ظاہر ہے سیاسی گفتگو تو ہوگی, یقینی طور پر سیاسی شخصیت سے سیاسی گفتگو ہی ہوتی ہے. میں میر صاحب آپ سے تھوڑا سا, چونکہ عید کے ایام گزرے ہیں گزشتہ دنوں میں, اور تھوڑا سا ایک مختلف پہلو, کیونکہ جو سیاستدان ہوتا ہے وہ اپنی ثقافت کا بھی امین ہوتا ہے, اپنے لوگوں کے حقوق کا بھی امین ہوتا ہے, اور اس کو آواز بھی بلند کرنی ہوتی ہے, اور وہ دیگر حصوں کو بہتر انداز میں بیان کر سکتا ہے. کس انداز میں بلوچستان میں عید منائی جاتی ہے اور آپ کس انداز میں عید مناتے ہیں اب, اور بالخصوص جو روایات ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں؟ کیونکہ دیگر حصوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں, یہ بڑی شکایت ہوتی ہے کہ وہ روایات جو ہیں وہ معدوم ہو رہی ہیں. ایکچولی ایک تو روایت کو ایک کرونا نے غالباً جو سو کال کرونا ہے, اس دفعہ کی عید اللہ خیر سے گزارے. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی گیدرنگز ہوں گی جیسے پہلے ہوتی ہیں. تو ہمارے ہاں تو یہ پورا گاؤں کا تو گزر گئی نا عید, تو اب گزر گئی ظاہر ہے اس طرح کی. آئندہ عید کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں, آئندہ عید کا بھی بڑی عید کا بھی, اور یہ کرونا کب تک چلتا ہے وہ نہیں معلوم ہے. لیکن یہاں وہاں پر جو سسٹم ہے, دیہات کا سسٹم ہے, وہاں پر لوگ جو ہے نا بخوشی اپنے کرائے بھاڑے بھر کر کے اپنے جہاں پر انہوں نے ووٹ دیا ہوتا ہے یا دینے کا ارادہ ہوتا ہے وہاں پر آتے ہیں. پھر وہ 5-7 دن کے لیے پورا لنگر بھی چلتا رہتا ہے اور وہ ایک خوشی کا سماں ہوتا ہے. لیکن یہ جو ابھی کا نظام ہے, ابھی کے نظام تھوڑے سے بدل گئے ہیں, لیکن لوگوں میں وہ محبت و پیار جو دیہات کے لوگ ہیں, ہمارے لوگ ہیں. ایون میرے سبی سے, اس علاقے سے بھی عید کی مبارک کے لیے میرے پاس لوگ آیا کرتے ہیں. تو وہاں سے آتے آتے ان کو 8 گھنٹے 9 گھنٹے کا سفر کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی گڈ لک ہے, آج اس وقت تک لوگ آتے رہتے ہیں اور یعنی انٹریکشن رہتا ہے. اچھا میر صاحب یہ بتائیں کہ ولی خان صاحب ایک بہت بزرگ سیاستدان رہے ہیں, اللہ میاں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. ولی خان صاحب کا میں ایک دفعہ انٹرویو کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے یہ کہا, جب وہ 88 میں الیکشن ہار گئے تو سیاست سے کنارہ کشی کر گئے, تو اس کے بعد میں نے ان کا انٹرویو کیا. 90 میں ہارے, 88 میں تھے ہمارے ساتھ, 90 والی میں. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں جو ہے اپنا کیا نام ہے یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں جس آدمی کے پاس 2.5-3 ارب روپے ہوں گے وہ حکومت بنائے گا. کیا حالات اسی طرف جا رہے ہیں؟ ایکچولی سر ابھی کے جو حالات ہیں, ولی خان والا جو زمانہ تھا ہم 88 میں کٹھے تھے, وہ 2.5 ارب پر تھا, 2.5 ارب پر مشتمل تھا, کیونکہ 200-250 سیٹس تھیں. اب تو میں سمجھتا ہوں جس کے پاس 250 ارب ہوگا حکومت اس کی ہوگی. اور یہ پرانا ابھی کا حال ہی کا تجربہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے ہوا ہے. یہ اب 2.5 ارب نہیں, 250 اور 300 ارب جس کے پاس ہوگا وہ پاکستان کا حاکم ہوگا, یا اس کے سپورٹرز اتنے پیسوں والے ہوں گے, وہی ہوگا جو آج بھی آپ تجربہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے. تو مطلب وہ بات ختم نہیں ہوئی جو نعرے یہاں پہ لگے تھے آپ کا, تو بلکہ تعلق جس جماعت سے ہے وہ تو مسلسل یہی جدوجہد سامنے رہی ہے کہ یہ صرف امیر طبقہ, جاگیردار طبقہ یا انڈسٹریلسٹ طبقہ, پیسے والا طبقہ جو ہے وہ ہمیشہ حاکم بنتا ہے, غریب کو موقع ہی نہیں ملتا. لیکن یہ تاثر بنا تھا گزشتہ الیکشنز میں کہ عام آدمی بھی اوپر آ سکتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ایسا نہیں ہوا اور فیوچر میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں سر, عام آدمی کا وقت اور تھا, وہ گزر گیا ہے. وہ ذوالفقار علی بھٹو کا وقت تھا جس میں آپ کو پتہ ہے جتنے بڑے نواب تھے, حاکمین خان جیسا آدمی
وہ 5-6 سرداروں کو، جاگیرداروں کو، انگریز کے جاگیرداروں کو ایک ورکر آدمی نے سیٹ ہرا کر کے وہ اسمبلی میں پہنچ گیا تھا. تو وہ چیزیں جو ہے نا اب ختم ہو گئی ہیں. اب تو سرمایدار کا وقت ہے، اب پیر کا وقت بھی گزر رہا ہے اور جاگیردار وڈیرے کا وقت بھی. اگر وڈیرا کنگلا ہے تو وڈیرا الیکشن میں نہیں آ سکے گا، سردار کنگلا ہے نہیں آئے گا. اب جس سردار کے پاس سمگلروں کی طرح، اٹلی والے یا ترکی والوں کی طرح اگر 20-20 30-30 گاڑیوں کا لاؤ لشکر ہوگا، وہ الیکشن کو پرچیز کرتے ہیں یا اس کے دھاندلی، یا پھر وہ پرچیز کیا جاتا ہے آفیشلز کو بھی. ہر معاملے میں پیسے کے بغیر اب پاکستان میں ٹرینڈ بدل گیا ہے، سیاست بہت مشکل ہو گئی ہے. تو ہمارا تو پنجاب کی جو مثال ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ غریب آدمی، آپ نے کہا سردار بے شک غریب بھی ہو تو وہ نہیں آ سکتا، بے شک سردار ہی کیوں نہ ہو. لیکن ہم پنجاب کے اس وقت جو وزیر اعلیٰ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں تو بڑا یہ تاثر موجود ہے کہ وہ سردار ضرور ہے اپنے ٹرائب کا، مگر اتنا پیسے والا بھی نہیں تھا، زیادہ ایک معاشی طور پر. صوبائی اسمبلی ہے نا جی، وہ ان کے اپنے ٹرائب کی جو ہے نا ادھر اکثریت ہے. باقی توسا کے علاقے کے باقی وہ اکثر عام طور پر وہ بزداروں کے اکثریت ہے وہاں پر، وہ اس وجہ سے بنے ہیں. ویسے ان کے پاس سرمایہ تو پہلے شاید نہیں تھا، اب پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، اللہ کو پتہ ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے وہ ٹرائب کی وجہ سے آ گئے تھے. لیکن اگر ادھر کوئی مقابلے میں اس طرح کا دوسرا ٹرائب ہوتا پھر وہ شاید نہ آ سکتے. باقی یہ جو لاٹری ہے یہ تو خیر ان کی لاٹری ہے، جہاں سے جو بھی ہے اس کے الیکشن کی نہیں، یہ چیف منسٹر بننے کی لاٹری نکلی. لاٹری ہے تو گڈ لک ان کا جو بھی ہے. اچھا میر صاحب یہ بتائیں کہ میر مرتضیٰ بھٹو آپ کے پاس کیسے پہنچے اور انہوں نے ایک رات گزاری آپ کے پاس، وہ کیا کہانی ہے؟ آج ناظرین کو وہ بھی بتا دیں. سر میر مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ پرانی باتیں تو خیر اب کیا اتنا وقت ہی نہیں ہے، نہیں شیئر کر سکتے. یہاں جب پاکستان میں آئے تھے، جب بی بی کے گورنمنٹ تھی، دوسری پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، تو اس میں ایک دفعہ میں F8 میں رہتا تھا تو وہ ایک کامن دوست تھے، وہ تھے، اور پھر ممتاز راٹھور تھے کشمیر والے پیپلز پارٹی کے. ان کے ذریعے ان کا میسج آیا کہ میں کھانا آپ کے پاس کھاؤں گا. تو کھانا چلتا رہا، خیر پوری رات گزر گئی، ہم بیٹھے رہے. تو اس میں جو بھی باتیں چلتی رہیں وہ تو خیر باہر کسی کو پتہ نہیں تھی. وہ جو IB کے لوگ دوسرے تیسرے پھرتے رہے وہ علیحدہ بات. تو جب وہ چلے گئے تو صبح جب ہو گئی تو پہلی کال آئی مجھے ناہید خان کی اور DG IB کی اس وقت کال آئی کہ جی آپ آ جائیں، بی بی بلا رہی ہے آپ کو. صحیح. تو میں سمجھ گیا کہ یہ مسئلہ جو بھی ہے رات والا ہے. تو وہاں پر جب گئے تو بی بی کہنے لگی کہ جی وہ باہر IB کا بندہ کوئی فائل لے کر کے کھڑا تھا، پھر رہا تھا وہ آگے پیش کرنے کے لیے. تو میں نے ان کو ہاتھ سے پکڑ لیا، میں نے کہا یار یہ فائل تم ایسے کرو مجھے دے دو. تو کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا کہ یہ جو کچھ تم نے اس میں لکھا ہوا ہے اس سے الٹ کچھ میں نے خود بتانا ہے بی بی کو. تو میں گیا تو میں نے کہا جی کہتی کیا بڑی یاریاں مرتضیٰ کے ساتھ گپ شپ یہ وہ جیسے ہوتا ہے. تو میں نے کہا جی پوری رات ہماری اس میں گزری. کہتی کس میں گزری؟ آپ کو اپنے پاس لے جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں اس کو آپ کے پاس لانا چاہتا تھا، ایکچولی یہی رات اسی میں گزری. تو کہتی واقعی؟ میں نے کہا واقعی. تو اس پر یہ پھر بات ساری ختم ہو گئی. بہرحال میں نے ساری رات یہی تقریر کرتے رہے اور اس کو کنونس کرتے رہے کہ محترمہ کے ساتھ دشمن ادھر اور بہت ہیں. لیکن انہوں نے جو بات کی ابھی تک یاد ہے مجھے اپنا ترین صاحب کہ جی میں بی بی کے پاس آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں، لیکن اجلال حیدر زیدی، غلام اسحاق، صاحبزادہ یعقوب، یہ لوگ اگر یہ ادھر نہ بیٹھے ہوں تو میں جا سکتا ہوں، اگر وہ بیٹھے ہوں تو پھر میں معذرت کروں گا. تو یہ ان کا اصل. اچھا میر صاحب ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ بلوچستان کو اگر انتظامی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو وہاں زیادہ بہتر ترقی ہو سکتی ہے، وہاں زیادہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے تعلیم کے میدان میں، صحت کے میدان میں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر بلوچستان اتنا بڑا صوبہ ہے، اس کو جس طرح سے ابھی اس کا جو سچویشن ہے، میں خود نہیں سمجھتا کہ یہ جس طرح سے اب ہے، اب بھی ویسے بھی جو نیلا دیلا سسٹم چل رہا ہے، لیکن اتنا بڑا صوبہ ہے، ایک بندے نے گوادر سے چلنا ہے، ایک نے بارکھان سے چلنا ہے، ایک نے شیرانی سے چلنا ہے. تو وہ کوئٹہ اپنا جو صوبائی دارالحکومت ہے وہاں پہنچنا اس کے لیے از خود مشکل ہو جاتا ہے. ایڈمنسٹریٹولی فار دا ٹائم بینگ اگر ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اگر 2 جگہیں بنا بھی دی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ابھی دیکھیں ان کا ایڈمنسٹریٹو یہ جو لا اینڈ آرڈر فورسز ہیں وہ اس لحاظ سے بھی FC کے 2 IG بیٹھ گئے. اگر 2 چیف سیکرٹری بیٹھ جائیں، اگر ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے دو جگہیں مقرر کر دی جائے تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی حرج ہے. صوبہ وہی رہے
جس طرح سے صوبہ ہے بلوچستان ہی صوبہ ہے، لیکن ایڈمنسٹریٹو لحاظ سے اگر ہو جائے تو آئی تھنک کہ ڈیولپ ہو جائے گا کم. اچھا میر صاحب یہ بتائیں، ایڈمنسٹریٹو آپ کہہ رہے ہیں نا، سیاسی طور پہ نہیں. چلے میرا سوال ہوگا پہلے ترین صاحب آپ کر لیں. جی میر صاحب یہ بتائیں کہ کچھ لوگوں کی رائے یہاں اسلام آباد میں یہ ہے کہ اس وقت ملک بڑا کرائسس کا شکار ہے، ایک قومی کرائسس نظر آ رہا ہے، اور کچھ لوگوں کے خیال یہ ہے کہ اس وقت قومی حکومت اگر بنائی جائے تو شاید مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے. آپ کے خیال میں کیا اس کی ضرورت ہے کوئی قومی حکومت کی؟ سر یہ ہے ہی نیشنل کرائسس، یہ ادر دین کرونا ویسے نیشنل کرائسس ہے. آپ کے بارڈروں کی صورتحال دیکھ لیں، آپ دوسری اندرونی صورتحال دیکھیں، اور ابھی جو یہ کرونا گزر رہا ہے اس کی صورتحال دیکھ لیں. اس میں آپ کو الٹیمیٹ نیشنل گورنمنٹ بنانی پڑے گی، خوشی سے بنائیں یا رو کر بنائیں، بنانی آپ کو نیشنل گورنمنٹ ہے. نیشنل کرائسس کا مقابلہ نیشنل حکومت کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. ایک آدمی کتنا بھی تور مار خان ہو، وہ اپنے دوستوں کے مجموعے کے ساتھ، وہ بھی نان الیکٹڈ لوگوں کو اکٹھا کر کے، الیکٹڈ جو ہیں وہ بیچارے مارے پھرتے، تو وہ جو جس طرح الیکٹ ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن وہ اس مجموعے کے ساتھ اس ملک کو کرائسس سے وہ نہیں نکال سکتے ہیں. یہ نیشنل گورنمنٹ بنانی پڑے گی. اچھا، نیشنل گورنمنٹ کی طرف آپ سمجھتے ہیں جانا پڑے گا، لیکن ظاہر ہے نیشنل گورنمنٹ کے حوالے سے جو تاثر ہے، جو پرسپشن ہے، وہ میر صاحب آپ جانتے ہیں وہ کوئی زیادہ مناسب یا بہتر نہیں سمجھا جاتا ایک طبقے کے خاص کے لحاظ سے، لیکن اس پہ ہم بات بھی کرتے ہیں. مجھے یہاں بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد میرے خیال میں تھوڑی یہ بات بھی کریں گے اور کچھ تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ آپ سے بھی کچھ بات کرنی ہے. تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں. ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. میر باز کھیتران صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، ہمارے درمیان موجود ہیں اور مختلف حوالوں سے ہم بات کر رہے ہیں، سیاسی حوالے سے بات کی ہے. میر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، موجودہ جب ہم سیاسی سینیریو کی بات کر رہے ہیں تو بلوچستان میں اس وقت کرنٹ سچویشن آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے ایک منظر دیکھا جب یہ وہاں پہ حکومت سازی ہو رہی تھی، وہ لوگ جو حکومت کے اتحادی تھے، موجودہ حکومت کے جو مرکز میں بھی حکومت ہے، ان کے درمیان ایک دراڑ آئی، مینگل صاحب کسی حد تک ناراض ہوئے، پھر اس کے بعد بھی یہ خبریں آئیں کہ ایک گروپ جو ہے وہاں سے وہ ٹوٹا ہے اور پھر اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھی ہو رہی ہے اس میں بھی. لیکن اس وقت باپ کا وہاں پہ کتنی حد تک کردار ہے، کتنی مؤثر ہے، اور وہاں کے سیاسی حالات کیا پتہ دے رہے ہیں؟ باپ از خود جو ہے نا، ہمیں خود سمجھ نہیں آتی کہ باپ کہاں سے آیا، کس کا باپ ہے، کون سا باپ ہے، لیکن بس باپ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے باپ بن کر کے جس طرح بلوچستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے. لیکن میں سمجھتا ہوں باپ ہمیشہ باپ ہی بنتے رہے ہیں بلوچستان میں. جتنے بھی باپ بنے یا دادے بنے، بلوچستان بہرحال پستی کی طرف گیا ہے. اچھا میر صاحب، آج بھی پستی کا شکار ہے اس وقت بھی. جی سر. میر صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی پنجاب سے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، بلوچستان میں آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے پہاڑوں میں پڑی ہوئی ہے. کیا آپ پیپلز پارٹی میں رہیں گے یا آپ کوئی اپنی پارٹی بنانے کا سوچ رہے ہیں؟ مزیدار کویسچن ہے اپنا ترین صاحب. پیپلز پارٹی میں تو خیر ہم نے زندگی کا ایک جو اچھا دور تھا گزار دیا ہے. باقی پارٹیوں کا بنانا تو کوئی سجیسٹ کریں، کوئی اتنا بڑا سرمایہ دار جو 1-2 ارب روپیہ لگا سکے تو پھر پارٹی بن سکے گی، ورنہ تو پارٹیاں بنانا بڑا مشکل کام ہے. اور ویسے بھی ایک دفعہ پگاڑا صاحب کے پاس گئے تھے تو اس سے پہلے، ہمارے جانے سے پہلے جنرل مشرف وہاں سے نکلا. تو میں نے پوچھا کہ یہ یہاں سے فارغ ہو کر ریٹائر ہو کر گئے تھے، پارٹی بنا رہے تھے. تو میں نے کہا پیر صاحب کیا پوچھنے آیا تھا؟ مشرف سے کافی ٹائم بیٹھے رہے آپ. کہتا بابا وہ پوچھتا ہے پارٹی بنا رہا ہوں، اس میں کون لوگ آئیں گے، کیسے رہے گی، کتنا چلے گی میری پارٹی. تو ہم نے کہا آپ نے کیا ان کو مشورہ دیا؟ کہتا میں نے کہا بابا ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے ریسٹ بہتر ہے، پارٹیاں نہیں بن سکتی. ریٹائر ہو گئے تو ریسٹ کرو، ریٹائرمنٹ کے بعد پارٹیاں نہیں بن. میر صاحب آپ یہ بتائیں، آپ نے آصف علی زرداری صاحب کو کیسا پایا؟ آصف علی زرداری ایک تو میں بتاؤں آپ کو، انتہائی نڈر اور دلیر شخص ہے، انتہائی نڈر اور دلیر شخص ہے. اور اس کی زندگی میں جتنی تکالیف آئی ہیں، شاید اگر اللہ نہ کرے میرے آپ کی جیسے لوگوں کے پاس آتی تو ہم بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے. وہ انتہائی دلیر شخص ہے اور ویژن اس کے پاس بڑا ہے، سیاسی ویژن بڑا ہے اس کے پاس. باقی جو جس طرح سے اس کو بی کا شوہر ہونے کی وجہ سے نیگیٹو کی طرف لے گئے، اور بعد میں بھی آج تک اس بیچارے کو لتاڑ رہے ہیں، وہ ٹرائل میں زندگی گزار دی ہے اس نے. بہرحال بندے میں کوئی کمی نہیں ہے آصف علی زرداری میں، یہ میں آپ کو بتا دوں. لیکن سر کہا یہ جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کرپشن کے الزامات اور کرپشن کھا گئی ہے.
یہ تو ہے کہ الزامات بہت ہیں، یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز پر ہیں، اور یہ تو تھا نا کہ پہلے بی بی کو -1 کرنے کی بات تھی، پھر نواز کو -1 کی بات تھی، پھر آصف زرداری کو -1 کرنے کی بات. یہ آج آپ میری بات سن لیں کہ عنقریب جو ہے نا یہ -آل ہونے والا ہے. اچھا، یہ مائنس سال کی -آل ہونے والا یعنی ہے. نیشنل گورنمنٹ کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں. جی -آل سے مراد آپ خود سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہی اسی جانب پڑھ رہے ہیں. -آل جو ہو جائے گا نا کہ پھر وہ جتنے بھی جس نے بھی پولیٹکس میں جو رول پلے کرنا تھا وہ -آل ہو کر کے پھر جس کی مرضی ہوگی جس کو آگے لایا جائے گا وہ اچھا، میرا اسی ضمن میں ایک سوال ہے، اس کے ساتھ سپلیمنٹری کوئسچن بھی سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ سوال ابھی آپ نے آصف علی زرداری صاحب کا کہا، ترین صاحب نے بڑا امپورٹنٹ کوئسچن آپ سے پوچھا. یقینی طور پر آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ نے زندگی گزاری ہے، آپ کے لیڈر ہیں. ادر دین دیٹ میں اس کی بات کر رہا ہوں. جی جی، مطلب اس کے حوالے ہٹ کے لیکن بہادر آدمی ہے، لیڈر بھی ہیں، ظاہر ہے لیڈر بھی ہیں، نو ڈاؤٹ لیڈر وہی ہوتا ہے جو لیڈر بھی ہو. میرا سوال یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بھی اس ملک میں موجود ہیں، سیاست میں عملی طور پر بھی موجود ہیں، اس کے باوجود یہ شکایت ہمیں ہر طبقے کی جانب سے سامنے آتی ہے کہ اس ملک میں لیڈرشپ کا فقدان موجود ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کون لیڈرشپ کو نہیں تسلیم کرتا ہے، کون نہیں کرتا. اور بہرحال اگر ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کیا جاتا، آج بھی کیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت اگر پولیٹیکل ویژن رکھنے والا کوئی شخص ہے وہ آصف علی زرداری ہے. باقی چھوٹی موٹی گیم میں ادھر ادھر ہوتی ہے، وہ تو ڈے فرسٹ سے 47 سے شروع ہو گئی تھی، قائد اعظم کے بعد ہر کچھ ہوتا رہا، حصہ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب یہ ٹریڈنگ کی طرف گئی ہے، وہ 85 میں پولیٹکس گئی ہے، ٹریڈنگ کی طرف جب گئی ہے. اس سے پہلے ٹریڈنگ نہیں تھی، اس کے بعد پھر یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. لیکن وہ گھما پھرا کر کے آصف علی زرداری پر اس لیے لایا جاتا تھا، پہلے تو اس لیے کہ محترمہ کی شخصیت سے کچھ نہیں نکل پاتا تھا تو زرداری صاحب کو. اس کے بعد آج تک کہ پھر اس آدمی میں ویژن ہے، اس نے 18ویں ترمیم کا آئیڈیا دیا، وہ ایران سے گیس کی پائپ لائن اور یہ گوادر چائنا سی پیک، یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ تو اسی شخص نے کیا ہے. سر بی بی کے بعد تو زرداری صاحب نے پارٹی کو بھی سنبھالا، آپ ظاہر ہے ویژنری پولیٹیشین پارٹی کو نہیں سنبھالا، پارٹی کو نہیں سنبھالا. تھوڑی واضح کر دیجیے گا. پارٹی کو نہیں سنبھالا، جس کی وجہ سے آج یہ حالت پیپلز پارٹی کی ہے. اگر پارٹی کو وہ سنبھالتے، وہ ان کے جو گھیرا تھا نا، وہ جن لوگوں کا ان کا گھیرا بنا ہوا تھا، اس سرکل نے پارٹی سے علیحدہ کر کے بنکر میں زرداری صاحب کو بٹھا دیا، جس کی وجہ سے وہ پریزیڈنسی میں ضرور بیٹھے، جس کی وجہ سے میں اور آپ ہم جیسے لوگ اس سے دور ہو گئے. تو لیڈر تو پھر وہی بات ہے نا کہ لیڈر تو بنکر میں نہیں بیٹھتا، وہ تو مشیروں پہ اور جو فوج ان کے ارد گرد ہر لیڈر کے گرد آتی ہے اس تک نہیں رہتا. بٹھا دیا گیا. چلے مستقبل میں آپ کیا سمجھتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کاندھوں پر اب یہ ذمہ داری عائد ہوگی؟ بلاول کی ایج گروپ کے ہم نہیں ہیں. بلاول ہمارا بھانجا بھی ہے، بھتیجا بھی ہے، ہمارا چیئرمین بھی ہے اس وقت، لیکن وہ ہماری ایج گروپ میں نہیں ہے. نہ ہم سے اس سے ہنسی مذاق کر سکتے ہیں، نہ ہم اس سے کوئی ایسی ایوننگ میں بیٹھ سکتے ہیں جس طرح سے ہم لوگ ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ بلاول کو ابھی تک وہ گرپ لانے میں میرا خیال ہے پارٹی میں ٹائم لگے گا، اور اپنے مزاج کے لوگوں کو لائے گا. شاید مطلب ہمارے جیسے جو لوگ ہیں وہ شاید وہ پاسٹ کو، میں ایک دو چیزوں پر ڈسکشن بھی ہوئی، بلاول پاسٹ کی باتیں سننا پسند نہیں کرتا ہے، وہ فیوچر کی بات کرتا ہے اور پریزنٹ جو بھی حال ہے اس کی بات کرتا ہے. اور وہ جو اگر پاسٹ سے کوئی نہ وہ کرے تو وہ شاید پھر اچھا تو نہیں ہوتا ہے. بہرحال بلاول ہمارا آج بھی چیئرمین، ہم اس کے حکم کے تابع ہیں پارٹی کے طور پر. کیونکہ ترین صاحب بڑے امپورٹنٹ کوئسچن کرنے والے، لیکن مجھے ترین صاحب اجازت دیجیے گا ایک سوال میر صاحب سے. ظاہر ہے وہ پاسٹ کی بات بلاول صاحب نہیں کرتے، فیوچر کی بات کرتے ہیں. پرانے لوگ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شاید ایلیمینیٹ ہو سکتے ہیں، تو یہ ایلیمینیٹ کسی کو خدا نہ کرے کوئی بھی نہیں ہوتا ہے. یہ ہے کہ شاید وہ ان کو وہ مقام نہ ملے جو بی بی کے وقت میں تھا یا زرداری صاحب کے وقت. تو بی بی کے وقت میں جو بھٹو صاحب کے دور میں جن لوگوں کو مقام تھا، جن کو ہم پولیٹیکل انکلز کہتے ہیں، بی بی کے زمانے میں بھی وہ کسی حد تک پیچھے ہوئے ہیں. تو وہی نہیں وہ ڈیفرنٹ تھا. وہ یہ تک وہ جو بھٹو صاحب کے ساتھ تھے، وہ جو انکلز تھے بی بی کے، وہ تو بھٹو صاحب سے ہٹ کر کے چلے گئے ضیاء الحق کے پاس یا دوسروں کے پاس چلے گئے تھے. اور بلاول کا تو یہ گڈ لک ہے کہ ایک سنگل آدمی آپ بتائیں، ماں سوائے دو چار ان لوگوں کے جو کہ ہمیشہ سیاسی مسافر ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایک انکل بھی بلاول کا پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر کے یا بلاول کو بٹرے کر کے کہیں گیا ہو. وہ علیحدہ بات ہے، اگر بلاول ان لوگوں کو علیحدہ نہ کر دے، بلاول کو کوئی بھی بٹرے نہ کیا ہے نہ کرے گا. اور وہ بھٹو صاحب والی سٹوری ڈیفرنٹ تھی. وہ بی بی کے ٹائم میں وہ انکل جنہوں نے بھٹو صاحب کے ساتھ
انجوائے کیا تھا، وہ چلے گئے تھے بیوی کو سمندر میں چھوڑ کر کے چلے گئے تھے. اچھا میر صاحب یہ بتائیں کہ حکومت نے کورونا سے نپٹنے کے لیے ایک ٹائیگر فورس بنائی ہے جو لوگوں کو خوراک پہنچائے گی، لوگوں کا سارا دیکھ بھال کرے گی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی جان، ہم نے تو اپنے علاقوں میں ابھی تک کوئی ٹائیگر فورس نہیں دیکھی ہے. ویسے بھی اس کا نام ٹائیگر تو ضرور ہے، رکھا ہے انہوں نے، لیکن ابھی تک تو ہم نے کہیں بھی پاکستان کسی سے میں نہیں سنا ہے کہ وہ ٹائیگر والے آ کر کسی کی ہیلپ کی. ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جان کی پناہ، اگر جس فورس کا کمانڈر نیازی ہو تو وہ پتہ نہیں ٹائیگر کیسے بنے گی یا کس طرح سے، علیحدہ بات ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں. اچھا میر صاحب، ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک میں ایک آئے اور ایک پروگرام دیا، اور اس پروگرام کے تحت وہ راتوں رات ملک کے سب سے مقبول لیڈر بن گئے. آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے پاس عوام کے لیے کوئی پلان نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی سیاست صرف ایک بیانات تک رہتی ہے. وہ عوام میں گھل مل نہیں رہے، عوام میں کوئی جڑت نہیں کر رہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی پروگرام ہے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ بلاول صاحب کو پاس ویژن تو ہے، بی بی کی ٹریننگ بھی اس کو ہے، آکسفورڈ کا پڑھا لکھا بھی ہے، اور نوجوان کی عادت بھی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں جو بلاول صاحب کے ساتھ جو نورتن ہے نا جی، وہ نورتن جو ہے نا، انہوں نے اس کا بھی گھیرا کر لیا ہوا ہے، اور وہ پبلک کی طرف اس کو ایکسیس نہیں دینے دے رہے ہیں، کبھی سیکورٹی کے نام پر، کبھی کس نام پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نورتن جو ہے نا، وہ بلاول صاحب کو اللہ نہ کرے وہی کافی ہیں پالیٹکس میں ناکام ہونے کے لیے. اللہ اس کو ناکام نہ کرے، ہماری یہ دعا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. آپ نے زرداری صاحب کے بارے میں بھی یہی کہا، ابھی بلاول صاحب کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں اگر انہوں نے نہ گھیرا تو یہ صورتحال اس طرح کی ڈیولپ نہیں ہوگی. میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ جو حکومتی سینیریو، ٹائیگر فورس کی بات کی ابھی سجاد ترین صاحب نے، ظاہر ہے وہ ابھی تک ہمیں عملی طور پر اس طرح سے نظر نہیں آئی. کمانڈر میں نے کہا نا، نیازی ہے نا، جب کورونا کا خاتمہ ہوگا شاید اس وقت وہ نظر آئے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا سیاسی مستقبل؟ آپ نے ایک تو نیشنل گورنمنٹ کی جانب اشارہ کیا، لیکن یہ جو موجودہ حکومتی ڈھانچہ ہے، اور اس میں بار بار تمام جماعتیں، اپوزیشن بھی یہ بات کرتی ہے کہ وہ جمہوری تسلسل کو چلانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ کسی حد تک سپورٹ کرتے ہیں. اس میں بھی کیا نورتن نے وہ کردار ادا کیا جو آپ شکایت کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہے، یا کچھ اور وجوہات ہیں؟ یعنی کہ کس کے نورتن؟ موجودہ حکومت کے، مرکزی حکومت کی میں بات کر رہا ہوں. وہ یاروں دوستوں کی گورنمنٹ ہے، وہ تو میں بتا رہا ہوں. وہ تو یار دوست، کس نے شوکت خانہ میں فائنانس کیا، اس کو لا کر عہدہ دیا، کس نے کوئی اور خدمت کی یو کے میں یا دنیا کے کسی حصے میں انہوں نے، کس نے یہاں پر آ کر کے کوئی اور رول ادا کیا، آپ بہتر جانتے ہیں. تو حکومت تو ان کی ہے، جو ان کے جو ساتھ آئے ہیں، جو الیکٹڈ لوگ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ان میں سے کسی کا نام نشان نہیں ہے. تو وہ جمہوریت کو کیسے چلنے دیں گے؟ وہ تو سارے وہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں جن کو ذاتی دوستیوں کی وجہ سے وہ حکومت چلا رہے ہیں. باقی تو پولیٹیکل لیڈرشپ کا تو اب کل تھا یا آج میں غلام سرور خان کا وہ کوئی بندہ بتا رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ جی ہم فلائٹس اوپن کر رہے ہیں انٹرنیشنل. تو اس سے کوئی اگلا کویسچن کیا، وہ جو ہوا بازی کے وزیر ہے پتہ نہیں کیا، تو وہ آگے انہوں نے کہا جی ہماری جو میری وجہ سے، مجھے نہیں معلوم، آپ اور لڑکا ہے معید پتہ نہیں کون، ان سے بات کریں. تو مطلب منسٹر بیچارے اتنے بے بس ہیں کہ انہوں نے ان ایڈوائزر سے نان الیکٹڈ جو سسٹم وہی چلاتے ہیں. یہ وزیر صرف اسمبلی کے حد تک. میر صاحب، اب یہ بڑا اہم معاملہ ہے. آپ نے اوورال سیاسی گفتگو اپنی جگہ پہ، ٹائیگر فورس کا ہم نے ذکر کیا، اس کے سیاسی پہلو بھی اپنی جگہ پہ ہیں. عام آدمی کی تھوڑی سی بات کر لی جائے، موجودہ صورتحال میں، لاک ڈاؤن کی صورتحال میں، پورے ملک میں جو غریب طبقہ ہے وہ بڑا پریشان رہا ہے، پریشان ہے. احساس کفالت پروگرام کا آغاز کیا گیا، 12,000 روپے فی کس دینے کی بات کی گئی، اور اس میں بلوچستان میں بھی ظاہر ہے بار بار بات کی گئی کہ وہاں پہ بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے. تو کیا یہ پروگرام ٹھیک چلا ہے؟ چلیں ٹائیگر فورس تو نہیں چل پائے. دیکھیں جی، یہ پروگرام کوئی نیا پروگرام نہیں ہے. نام بدلنا، یا آج سے پہلے یہ ایک سال سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو روکا ہوا تھا، وہ خواتین کو نہیں مل رہا تھا. اس کا ملا کر کے جو بھی بلک میں پیسہ بنا، تو وہ اس کو جو نشتر صاحب کی کوئی بہن ہے یا بیٹی ہے، اس کے ذریعے سے یہ سسٹم نیا لایا گیا. تو وہ جو 12,000 روپے دے رہے ہیں 3 مہینے کا ملا کر کے یا 4 مہینے کا ملا کر 12,000 بنا کر کے، میں سمجھتا ہوں 12,000 روپے تو آج کل آپ کو پتہ ہے غریب سے غریب آدمی جو، اس کا بھی ایک ہفتہ نہیں گزرتا ہے. اس پر میں یہ تجویز ایک دوں گا، پتہ نہیں کوئی مانے یا سنے یا نہ سنے، تو کم از کم اگر لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے، یا پھر لائنوں میں 12,000 کے لیے وہ عمر رسیدہ عورتوں کو بیچاریوں کو گھسیٹ کر کے کھڑا کرنا ہے، اور ابھی انگوٹھا لگ رہا ہے، ابھی نہیں لگ رہا ہے، ابھی یہ ہو رہا ہے، ابھی وہ ہو رہا ہے، وہ علیحدہ بات ہے.
میں یہ تجویز دوں گا اگر واقعی کرونا میں لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہیں تو پرسنل ایشورنس پر، پرسنل گارنٹی پر، آئی ڈی کارڈ پر، جو پاکستانی نادرا کا آئی ڈی کارڈ ہے، ہر اس شخص کو جو بے روزگار ہوا ہے یا جس کی دکان ریڑھی نہیں چلی ہے، کام نہیں چلا، 1,00,000 روپے کا اس کو شخصی ضمانت پر قرض حسنہ دیا جانا چاہیے، اچھا ون ٹائم کا. اگر وہ دے دیں کم از کم اس کا مہینہ 2 گزر جائیں، اس کے آگے پھر اور اگر آپ کے پاس گنجائش موجود ہو تو کریں. ورنہ یہ 12,000 روپے سے ہر آدمی کو پتہ ہے کہ 12,000 روپے میں آج جو نا 1 مہینے کا راشن بھی کسی کا نہیں چلتا ہے. وہ فیملیز بڑی ہیں، غریب ضرور ہیں، ایک خاندان میں ایک بندے کو ملنا ہے، ایک مائی کو ملنا ہے، تو اس میں سے 10-10 20-20 جس کے کھانے والے 12,000 میں کیا کر لیں گے، کتنے گزار لیں گے دن. صحیح، یہ 1,00,000 روپے شخصی ضمانت پر اگر ان کو دیا جائے پر ہیڈ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں تو تب کوئی کہانی بنے گی. اور یہ پیسہ جو دے رہے ہیں 12,000 یہ بھی ضائع نہیں جائے گا اور وہ ریپیبل بھی ہو. اگر وہ قرض حسنہ کے طور پر دے دیجیے وہ زیادہ بہتر آپشن ہے. میر صاحب آپ نے اپنی گفتگو میں ابھی کہا کچھ دیر پہلے کہ جی یاروں دوستوں کی حکومت ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا آصف علی زرداری صاحب کے جو دوست تھے وہ سارے حکومت میں نہیں تھے؟ اگر میں ان کا نام لینا شروع کروں، ڈاکٹر عاصم سے شروع ہو جاؤں اور میرا پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا لیکن یاران آصف زرداری ختم نہیں ہوں گے. کیا آپ یہ ذمہ داری ان پر نہیں ڈالتے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے، پیپلز پارٹی کے جو چہرہ لوگ تھے ان سب کو لائن سے اقتدار سے باہر بٹھایا اور اپنے یاران کو جو ہے اقتدار میں دیا، اور آج پیپلز پارٹی کی حالت یہ ہے کہ پنجاب میں کوئی پوچھنے والا نہیں؟ تو یہی میں پہلے کہہ چکا، وہ بنکر میں جب اس کو بند کیا تو اس وجہ سے کافی افیکٹ ہوا. لیکن ایون دین میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جو ورکر تھا وہ کسی حد تک اپنے آپ کو شیئر ہولڈر سمجھتا تھا کہ جی میں بھی پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں اور حکومت ہماری ہے. کسی کو نوکری مل رہی تھی، کسی کو، ہاں خاص کر کے جب تک یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر رہے ہیں، یوسف رضا گیلانی نے پیپلز پارٹی کے ورکرز کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے بے انتہا کوشش کی. یہ بھی میں آپ کو آج بتا دوں. اور زرداری صاحب تک کیونکہ ایکسس نہیں تھی، وہاں پر کچھ لوگ ایسے بیٹھے تھے پریزیڈنسی میں جن کی طرف سے نہ کسی خط کا جواب آتا تھا، نہ کسی کو وہ ملاقات کا ٹائم ملتا تھا، نہ کوئی، جس کی وجہ سے کافی چیزیں لوگ، پرائم منسٹر جتنا بھی کسی کو کام کر دیتا گیلانی صاحب، لوگوں کی اصل خواہش ہوتی تھی کہ ہمیں زرداری صاحب ٹائم دے اور ہم اپنی جا کر جو بھی گریونسز ہیں اس کو بتائیں. وہاں پر نہیں جانے دیا گیا. میر صاحب جو آصف علی زرداری کے سارے دوست تھے جس کا میں نے نام بھی لیا ڈاکٹر عاصم کا، اس سے لے کے جتنے ان کے یاران منسٹر تھے وہ تو کارکنوں کو پوچھتے ہی نہیں تھے، وہ تو اپنا دروازے بند کر کے بیٹھتے تھے، اور کرپشن کے زیادہ الزامات تو ان لوگوں پر ہیں. تو پھر یہی وجوہات مل جل کر کے ہوتی ہیں جو آج ہم فیس کر رہے ہیں بھائی. وہ وجوہات مل جل کر اس کا رزلٹ یہی ہوتا ہے. تو اگر وہ وجوہات ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آصف علی زرداری صاحب یہ پارٹی نہیں سنبھال سکے، تو موجودہ حکومت کا بھی فیوچر جو ہے یا موجودہ پارٹی جو ان کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کا فیوچر بھی آپ یہی دیکھ رہے ہیں؟ تو مائنس آل میں کس لیے کہہ رہا ہوں؟ مائنس آل کیا ہے؟ مائنس آل یہی ہو، مائنس آل یہی ہے نا جی. مائنس آل وہی ہے، وہ جو آپ کے سرائکی والے کیا کہتے ہیں، نہ اگلا نہ پچھلا گھن گیا پچھلا. تو وہی بات تو وہ ہو جانی ہے نا، اس طرف جا رہی ہیں چیزیں، آلموسٹ چلی گئی ہیں. اب آج جو پرائم منسٹر، میرا خیال میں یہ لاک ڈاؤن یہ جو اعلان پچھلے دنوں عید سے پہلے ہو رہے تھے، یہ اس کے ایون یہ لاک ڈاؤن شک ڈاؤن کا معاملہ بھی اس کے بس میں نہیں ہے. یہ میرا سوال ہے آپ سے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. آپ خود زیادہ ان چیزوں سے واقف ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، لیڈرشپ اور لیڈرز کی مجبوری کو بھی سمجھتے ہیں جو قیادت میں ہو. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت ہم نے عید سے پہلے یہ دیکھا، کئی مرتبہ ترین صاحب مجھے کہتے ہیں وہ لفظ برہمی بڑا آپ استعمال کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کابینہ میں برہم ہو گئے اپنے وزراء پر. کئی مرتبہ انہوں نے اکاڑ پچھاڑ کر دی، آپ وزارتیں جو ہیں وہ آگے پیچھے کر دیں، ایک کو ہٹایا دوسری جگہ لگایا. میرٹ کی ایک سٹوری چلی تھی. عید سے پہلے ایک معاملہ آیا لاک ڈاؤن کا. جناب جب کرونا شروع ہوا، آپ کے علم میں وزیر اعظم نے کہا لاک ڈاؤن میں مکمل طور پر نہیں لگا سکتا، اگلے دن پنجاب نے لاک ڈاؤن لگا دیا. ٹرانسپورٹ کا معاملہ آیا عید سے پہلے کہ جناب ٹرانسپورٹ کھولی جائے نہ کھولی جائے، بڑی ڈیمانڈ تھی اس کے کھولنے کی، بڑا پریشر تھا گورنمنٹ پر ٹرانسپورٹرز کی جانب سے. وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں مجھے خدشہ ہے ٹرانسپورٹ کھولنے کے حوالے سے. اس سے اگلی خبر، یعنی اس سے اگلی ہیڈ لائن یہ تھی کہ پنجاب نے بھی ٹرانسپورٹ کھول دی، اعلان کر دیا، اور اے پی کے نے بھی کھول دیا. یہ کیا چل رہا ہے صاحب؟ دونوں جگہ پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. دیکھیں سنگھ، یہ جو ہے نا وزیر اعظم، تو آپ کو اٹھا کر بٹھا دیا جائے یا مجھے بٹھا دیا جائے یا ترین صاحب کو، وزیر اعظم بننا علیحدہ بات ہے، لیڈرشپ علیحدہ ہوتی ہے.
لیڈرشپ کے لیے آپ کو ایک پروسیس، پولیٹیکل پروسیس سے آپ گزر کر کے آتے ہیں، ایکسپیرینس ہوتا ہے، تب جا کے آپ لیڈر بنتے ہیں، یا قربانیاں دی ہوتی ہیں آپ نے، لیڈر تب بنتے ہیں۔ یہ تو ایک جس طرح سے پرائم منسٹر بنے ہیں وہ پرائم منسٹر کو خود بھی پتہ ہے اور اس کی ٹیم کو بھی پتہ ہے۔ اور آج آپ آج جو بھی یہ لاک ڈاؤن کی پالیسیاں ہیں، یہ آپ عثمان بزدار صاحب کو، میرے ہمسایہ ہیں، نزدیکی ہیں، ان کو فون کر کے پوچھیں کہ آپ لاک ڈاؤن کھولا ہے آپ نے یا کسی اور نے کھولا ہے، یا عمران خان بند کر رہے ہیں یا کوئی اور بند کر رہے ہیں۔ وہ تو ان کی بساط سے اوور اینڈ ابو معاملات ہیں، تب ان سے کیا گلہ کر سکتے ہیں؟ میر صاحب، جب 12 اکتوبر 99 میں جنرل مشرف نے اقتدار پر قبضہ کیا تو آپ کو جنرل مشرف کے قریبی دوستوں نے ان کے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ جب کاف لیگ کی حکومت بننے سے پہلے انتخابات ہوئے تو اس وقت بھی آپ بڑے اہم لوگ آپ کے گھر آئے F10 میں، اور آپ سے 3-4 گھنٹے ان کی میٹنگ رہی، لیکن آپ نے کیا وجہ تھی کہ آپ جنرل مشرف کے ساتھ نہیں گئے، کاف لیگ میں نہیں گئے، جبکہ بہت سارے پیپلز پارٹی کے لوگ گئے، وہاں اقتدار میں رہے، اور پھر زرداری صاحب نے ان کو سر پہ اٹھا کے دوبارہ پارٹی میں بھی شامل کر لیا؟ وہ جی ایک رشتہ تھا ہمارا پرانا پارٹی کے جو تھا ایک مرحوم غلام اسود جتوئی صاحب کے ساتھ، تو وہ کچھ حضرات کو میرے F10 والے گھر میں لے کر کے آئے تھے کہ جی آپ اگر میٹنگ کریں تو میں آپ کو لے جاتا ہوں جنرل مشرف کے ساتھ، اور آپ کو آپ کے اس کے مطابق اسائنمنٹ بھی دلا دیتے، اور آج ہی چلیں لینے آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ اس پر جو پھر ہم نے ہماری جو میرا سمپل جواب یہ تھا، آج بھی مجھے یاد ہے، میں نے آج وہ اس وقت جو جواب دیا تھا ان لوگوں کو، میں نے کہا آئی ہیو ٹو آسک دبئی، اف آئی گاٹ پرمیشن تو پھر میں چلوں گا، ادروائز نہیں۔ تو وہ حضرات اس وقت ناراض ہو گئے تھے کہ جی اگر دبئی سے پوچھنا ہے، دبئی میں بیوی تھی ظاہر ہے، تو پھر گنجائش نہیں ہے۔ تو لیکن پھر اس کے آپ اس چیز کے گواہ بھی ہیں کہ اس کے 2-4 دن کے بعد پھر کافی عرصے کے لیے اڈیالہ کی سیر بھی ہم کرتے رہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ادھر چلے جاتے شاید کوئی گورنر وغیرہ کا عہدہ بھی مل جانا تھا۔ تو برابر وہ لائلٹیز اور خاص کر کے اس وقت جو تھا محترمہ کو فیس کرنا اس کے سامنے، کہ یہ جو میں بریو برادر جس کو کہتی تھی، بریو برادر جو ہے وہ کیا وہ بھی مجھے کوئی بٹرے کر سکتے ہیں یا غداری کر سکتے ہیں، تو اس کو ہم فیس نہیں کر سکتے تھے۔ آج حالات اور ہو گئے۔ سر وقت بالکل ختم ہو گیا، تریسا میرے خیال میں آپ کویسچن کرنا چاہ رہے ہیں اور یقینی طور پر بگ کویسچنز ہو گئے۔ میرے خیال میں ہم یہ میر صاحب سے ایک اور ریکویسٹ بھی کر لیتے ہیں، کسی اور پروگرام میں بھی ہمیں یہ وقت دیں گے کیونکہ باتیں بہت زیادہ ہیں۔ بس جاتے جاتے یہ سر، آپ نے ابتدا میں بات کی تھی ریٹائرمنٹ کی، اور میں نے یہ سوال آخر کے لیے سنبھال کے رکھا ہوتا کیونکہ اس کا تعلق آخری حصے سے ہوتا ہے۔ تو اب تمام تر خدشات جن کا آپ نے اظہار کیا ہے، سیاستدان تو ریٹائر نہیں ہوتا، آپ نے کہا کہ پھر ریٹائرڈ لائف ہوگی، میرا آخری سوال ہے۔ نہیں، میں یہ سمجھا تھا کہ اپنا جو مشن ہے، جو اپنا سوچ ہے، جو تھیم ہے، جو ارادہ ہے، وہ یہ ہے کہ جتنی زندگی کا عرصہ گزارا ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ گزارا ہے، اور آج کچھ اور محسوس کریں گے اگر پیپلز پارٹی کو چھوڑیں گے۔ تو یہ اب میں کہ اب زندگی کا جو بھی حصہ بچتا ہے وہ انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ پیپلز پارٹی کے ان ورکروں کے ساتھ چلتے رہیں۔ لیڈرشپ اگر ہمیں ساتھ دے یا نہ دے، ان پیپلز پارٹی کے ورکروں سے اس بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کی قبروں سے حیا آتی ہے کہ اگر ان کا منشور اور مشن چھوڑ کر کے کہیں اور چلے جائیں۔ بہت شکریہ جناب میر باز کھتران صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ بہت سے سوالات تھے جو ہم چاہتے تھے کہ اس میں کیے جائیں، ہم آپ کو ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں کسی اور پروگرام میں وقت دیجیے گا۔ سجاد ترین صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بڑے امپورٹنٹ کویسچنز کیے ہیں۔ ناظرین، اعتراض ذکیر سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔